السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا QSO کی سیریز کے اندر چیپٹر 3 جس کا نام ہے ریلیونسی آف فیکٹس، اور یہ شروع ہوتا ہے آرٹیکل 18 سے لے کر آرٹیکل 69 تک. اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 18, 19 اور 20. تو شروع کرتے ہیں آرٹیکل 18 سے. تو آرٹیکل 18 کہتا ہے ایویڈنس میں بی گیون آف فیکٹس ان ایشو اینڈ ریلیونٹ فیکٹس، کہ ایویڈنس میں بی گیون ان اینی سوٹ اور پروسیڈنگس آف ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس آف ایوری فیکٹ ان ایشو and of such other facts as are in hereinafter declared to be relevant and of no others. اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کسی بھی سوٹ یا پروسیڈنگ کے اندر ایویڈنس جو ہوگی وہ یا تو فیکٹ ان ایشو کے ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس کے بارے میں دی جائے گی، یا وہ فیکٹ جو فیکٹ ان ایشو کے ساتھ ریلیونٹ ہوں گے. اس کے علاوہ کسی بھی فیکٹ کے بارے میں ایویڈنس نہیں دی جا سکتی. اب اس کی ایگزامپل ہے کہ اے کے اوپر الزام ہے بی کے مرڈر کا. اب اس کے اندر صرف ان باتوں کے اوپر ایویڈنس دی جا سکتی ہے. کون سے؟ جو کہ فیکٹ ان ایشو ہیں یا ریلیونٹ فیکٹ ہیں. کون سے؟ کہ اے کا بی کو کلبز یعنی سٹکس کے ساتھ مارنا، دوسرا اے کا ان بیٹنگ کی وجہ سے موت ہو جانا، اور تیسرا اے کا بی کی ڈیتھ کاز کرنے کی انٹینشن. ان تین چیزوں کے اوپر ایویڈنس دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی جو ریلیونٹ فیکٹ ہوگا اس کے اوپر دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی بات کے اوپر ایویڈنس نہیں دی جا سکتی. یہ ہو گیا جنرل رول. اب اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ this article shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of law for the time in force relating to civil procedure. یہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے اور یہ اوپر والے رول کی ایکسیپشن بھی ہے کہ اگر کوئی فیکٹ جو ریلیونٹ بھی ہے لیکن وہ کسی سول پروسیجر کی وجہ سے ڈس انٹائٹل ہے آپ وہ دینے کے، تو آپ وہ نہیں دے سکتے. یعنی کہ کوئی ایسا فیکٹ ہے جس کے اوپر CPC نے آپ کو، سول پروسیجر نے آپ کو ڈس انٹائٹل کیا ہے، تو آپ نہیں دے سکتے. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ اس کی ایگزامپل دی گئی ہے جو اس کی السٹریشن بی ہے اس کے اندر، کہ ایک بندہ بی کے اوپر دعویٰ دائر کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست ڈاکومنٹ بھی ہے اس پراپرٹی کی پوزیشن شو کرنے کا. لیکن سول کا رول ہے کہ ولنگنس اینڈ ریڈینس آپ نے ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ آف دا سوٹ، یعنی کہ جب آپ کمپلینٹ دائر کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دینی ہوتی ہے. اب اس نے اس وقت نہیں دی، بعد میں جا کر آگے جب کیس چلے گا، ایویڈنس کی سٹیج آئے گی، تو اب یہ اس ڈاکومنٹ کو ایز این ایویڈنس پیش نہیں کر سکتا، دو وہ ایک زبردست ریلیونٹ فیکٹ ہے اس کیس کے اندر، آرٹیکل 18 کے اندر بھی آتا ہے، لیکن اس کو سول پروسیجر نے بار کر دیا ہے، ڈس انٹائٹل کر دیا ہے. تو اب آپ چاہے وہ ریلیونٹ فیکٹ بھی ہے اس کے اوپر ایویڈنس نہیں دے سکتے. اس کے بعد آرٹیکل 19 کے اندر ہے ریلیونسی آف فیکٹس آف فارمنگ پارٹ آف سیم ٹرانزیکشن، fact which though not in issue are so connected with fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. اس کے اندر بتایا گیا ہے، اس آرٹیکل کو ریس گیسٹائی بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک لیٹن ٹرم ہے جس کا مطلب ہے تھنگس ڈن. یعنی کہ یہ بتا رہا ہے وہ فیکٹس جو تو فیکٹس ان ایشو نہیں ہیں لیکن وہ فیکٹس ان ایشو کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہیں کہ ایک سیم ٹرانزیکشن کا پارٹ بن رہے ہیں، اور چاہے اسی ٹائم اور پلیس پر اکر ہوئے ہیں یا چاہے بعد میں کسی ٹائم یا پلیس پر اکر ہوئے ہیں، وہ ریلیونٹ ہوں گے، اس کے اوپر آپ ایویڈنس دے سکتے ہیں. اب اس کو ہم ایگزامپلس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے کہ A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact. یعنی کہ A کے اوپر الزام ہے B کو مارنے کا. اب یہ فیکٹ ان ایشو ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو فیکٹس ہوں گے کہ ان کی کیا اس سے پہلے کوئی باتیں ہوئی ہیں، لڑائی سے پہلے، اسی وقت یا پہلے کسی موقع پر، اور بائی اسٹینڈرز نے جو کوئی باتیں سنی ہیں، یہ اب سارے ریلیونٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ سیم ٹرانزیکشن کا پارٹ ہیں. یعنی کہ یہ جو اس کو مارا گیا ہے یہ اس کے ٹرانزیکشنز کا پارٹ بن رہے ہیں. یعنی پہلے بات ہوئی تھی یا لڑائی سے پہلے کچھ باتیں ہوئی ہیں یا کسی اور موقع پر پہلے کوئی آپس میں تلف کلامی ہوئی تھی یا مارتے وقت جو بائی اسٹینڈرز نے سنا ہے، کہا ہے، یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہوں گی. اس کی السٹریشن 2 اب بتاتی ہے کہ A is accused of waging war against Pakistan by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction though A may not be present at all of them. اس ایگزامپل کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک اوپر الزام ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے میں یعنی کہ ایک حصہ لیا ہوا ہے، ویجنگ وار میں ایک ہتھیاروں کے ساتھ حصہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب
وہ جو لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ پراپرٹی کو بھی ڈسٹرائے کر رہے ہیں، ٹروپس پر بھی اٹیک کر رہے ہیں اور گولز کو بھی بروکن کر رہے ہیں. اب یہ سارے فیکٹ ایک ٹرانزیکشن کا حصہ بن رہے ہیں، کیونکہ اے بھی اس ٹرانزیکشن کا حصہ بن رہا ہے، چاہے وہ اس موقع پر موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی اس کے اندر شمولیت ہے اور ایک ہی ٹرانزیکشن ہے، تو یہ سارے فیکٹس بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے کہ کیا اے بھی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اگلی ایگزامپل ہے کہ اے سوز بی فار لائبل کنٹیننگ in a letter forming part of a correspondence, letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. ایک اوپر الزام ہے کہ اس نے بی کے اوپر لائبل کیا ہے. لائبل ایک ڈیفیمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ لیک کر اگر آپ کسی کے خلاف حتیٰ کہ کوئی باتیں کریں گے تو اس کو لائبل کہتے ہیں. تو اے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے بی کے خلاف لائبل کیا اور اس لیٹر کی حد تک کیا، یعنی کہ ایک لیٹر میں اس نے لائبل کیا. اب اگر آپ اس کے پچھلے لیٹرز کو بھی لے آتے ہیں اور اس کے اندر ان کا اینگر شو کراتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کے اندر ان کی یہاں سے باتیں ہونا شروع ہوئی تھیں، ایک کہتا ہے کہ یہ پہلے سے مجھے غصے سے باتیں کرتا آ رہا ہے، تو یہ سارے لیٹرز جو ہوں گے یہ سیم ٹرانزیکشن کا حصہ ہوں گے، تو یہ سارے بھی ریلیونٹ ہیں. اگلی ایگزامپل ہے کہ the question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. Question ہے فیکٹ ان ایشو ہے کہ اے کے نے جو گڈز کا آرڈر دیا تھا کیا وہ بی کو ڈیلیور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ فیکٹ ان ایشو ہے. اب اس کے ساتھ جتنے بھی یہ فیکٹس ہیں جو کہ مطلب آرڈر پہلے پیک ہوا، کنفرم ہوا، پھر ویئر ہاؤس پر پیک ہوا، پھر کریئر والے کے پاس گیا، یہ سارے جتنے بھی میچ کے انٹرمیڈیٹ پرسنس ہیں یہ ایک ایک ڈیلیوری اب ریلیونٹ ہے. یہ سارے ان سب کے اوپر ایویڈنس آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سیم ٹرانزیکشنز کا پارٹ بن رہے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 20 ہے فیکٹس وچ آر دا اوکیزن کاز ایفیکٹ آف فیکٹ ان ایشو. فیکٹس وچ آر دا اوکیزن کاز اور ایفیکٹ امیجیٹ اور ادروائز آف ریلیونٹ فیکٹس اور فیکٹ ان ایشو اور وچ کانسٹیٹیوٹ دا اسٹیٹ آف تھنگز انڈر وچ دے ہیپنڈ اور وچ افورڈیڈ این اپرچونٹی فار دیئر اکرنس اور ٹرانزیکشن اور ریلیونٹ. آرٹیکل 20 کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ فیکٹس جو کسی بھی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے ہونے میں اوکیزن بنے، کاز بنے، ایفیکٹ بنے، اسٹیٹ آف تھنگس بنے، یعنی کہ جس کے بعد وہ ہوا ہے ان کی اسٹیٹ آف تھنگس، اور اپرچونٹی پیدا کریں کہ جس اپرچونٹی کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن یا اکرنس ہوئی ہے، یہ سب ریلیونٹ ہوں گے. اب ان کو ہم ایک ایک کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں. اس کی پہلی السٹریشن ہے the question is whether A robbed B. The facts that shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant. Question ہے فیکٹ ان ایشو ہے کہ اے نے بی کے رابری کی ہے، یہ کوشچن ہے کی ہے یا نہیں کی، یہ فیکٹ ان ایشو ہے. اب ایک بی کا یعنی کہ جس کی رابری ہوئی ہے، رابری سے پہلے ایک فیئر ویل میں جانا پیسوں کے ساتھ، اس کی پوزیشن میں پیسے ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اب اوکیزن ہے. اور وہاں پر اس کا دوسرے لوگوں کو پیسے شو کرنا، یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا یہ شو کرانا کہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ اپرچونٹی ہے رابر کے لیے جس نے اس کو اس چیز پر ابھارا ہے کہ اس کی رابری کرنی چاہیے. تو اب یہ فیکٹ کہ اس کا پارٹی میں پیسوں کے ساتھ جانا یہ اوکیزن ہے، اور اس رابر کا اس یہ پتہ لگنا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، یعنی کہ اس نے شو کرائے لوگوں کو تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، یہ اپرچونٹی، یہ فیکٹ، یہ دونوں فیکٹ اب ریلیونٹ ہیں فیکٹ ان ایشو یعنی کہ رابری کے لیے. ان سب پر ایویڈنس آ سکتی ہے. اگلی اس کی جو السٹریشن ہے اس میں کہتا ہے the question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts. اب کوشچن ہے فیکٹ ان ایشو ہے کہ کیا اے نے بی کا مرڈر کیا ہے. اب جو مارکس ہیں، فٹ پرنٹس ہیں، جو بلڈ سٹینز ہیں، جو ڈریگڈ گراس ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ایفیکٹس ہیں مرڈر کے، یہ اب ریلیونٹ ہو گئے. اور جو کرائم سین کا اکرنس ہے، مطلب جو اس کی حالت ہے مرڈر کے بعد، یہ ہو گئی اب اسٹیٹ آف تھنگس. تو یہ فیکٹ جو اس کے مطلب مارکس وغیرہ ہیں یہ ایفیکٹ ہو گیا، اور جو مرڈر کے بعد کرائم سین کی پوزیشن ہے یہ اسٹیٹ آف تھنگس. اب یہ دونوں فیکٹس بھی ریلیونٹ ہیں. کیوں؟ فیکٹ ان ایشو کے لیے کہ کیا مرڈر ہوا ہے یا نہیں. اب ان کے اوپر بھی ایویڈنس آ سکتی ہے.
तीसरी एग्जांपल है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी the state of bees health before the symptoms ascribed to poison and the habits of bee known to a which afforded an opportunity for the administration of poison or relevant fact। ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि ए ने बी को जहर दिया है। अब ये क्वेश्चन इन फैक्ट है, फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अब बी का जहर खाने के बाद फ़ौरन हालत ख़राब हो जाना, ये वो कॉज है। और ए का पता होना, बी को पता होना ए का कि वो उसकी जो हैबिट्स हैं उसका पता होना कि वो सोने से पहले दूध का गिलास पीता है। अब ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जिससे उसको पता चलता है कि ये मौका है, इससे ज़रिए मैं इसको जहर दे सकता हूँ। तो अब ये फैक्ट कि उसकी हालत ख़राब हो जाना फ़ौरन, ये भी अब रेलेवेंट हो गया। और उसकी हैबिट का उसको पता होना कि वो दूध पीता है, ये भी फैक्ट रेलेवेंट हो गया। अब इन दोनों के ऊपर एविडेंस आ सकती है। तो जो हमने 20 के अंदर पढ़ा है कि कोई ऐसे फैक्ट्स जो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स या अपॉर्चुनिटी बने फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो सारे भी रेलिवेंट हो गए, उनके ऊपर भी एविडेंस आ सकती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर आर्टिकल 18, 19, 20 से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थोड़े थोड़े आर्टिकल्स लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि इन आर्टिकल्स को हम डिटेल्स के साथ पढ़ लें, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि हमारा कोई कंसेप्ट अनक्लियर ना रहे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।